ماشاءاللہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں اپنے قائد محترم کو اس شعر کے ساتھ کہ میرا مذہب اہل سنت ہے متابعدار صحابہ دا۔ ہاتھ چاہتے بولو جو صحابہ اہل بیت کا نوکر ہے، باہر والے بھی بولیں اندر والے بھی بولیں میرا مذہب اہل سنت ہے، میرا مذہب اہل سنت ہے متابعدار، اونچا آواز سے بولو اور محبت سے بولو، میرا مذہب اہل سنت ہے متابعدار صحابہ دا، او دین دا موسر رہبر ہن اعلیٰ کردار صحابہ دا، دے معاشد دے رتو دا روشیں نہ کر انکار صحابہ دا۔ اونچے آواز سے بولو کہ میرا مذہب اہل سنت ہے، میرا مذہب اہل سنت ہے متابعدار صحابہ دا، او دین دا موسر رہبر ہن اعلیٰ کردار صحابہ دا، بے معاشد دے رتو دا روشیں نہ کر انکار صحابہ دا، ممتاز معاشرے وچ او خوش جو خدمتگار، ہاتھ چاہتے بولو صحابہ کے نوکرو جو خدمتگار، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہیں، در قرآن کلام اللہ ہے شان محمد تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہیں، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے ڈر جا۔ اونچے آواز سے بولو، گر کفر سے بچنا ہے، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے ڈر جاؤ، ظلمات کے طوفانوں میں تنویر، ظلمات کے طوفانوں میں تنویر صحابہ ہیں، تشریف لاتے ہیں عالم اسلام کے عظیم ہیرو قائد ابن قائد، مجاہد ابن مجاہد، وکیل اسلام، شیر اسلام، شہزادہ اہل سنت صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ سیال، صاحبزادہ مولانا محمد آصف معاویہ سیال، نعرہ تکبیر، جن کو اللہ نے زبان دی وہ میرے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بولے نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، شان صحابہ، گفتار صحابہ، کردار صحابہ، ایمان صحابہ، معیار صحابہ، شان اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، مولانا محمد آصف معاویہ سیال، صاحبزادہ مولانا آصف معاویہ سیال۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نفس نفس پہ برکتیں قدم قدم پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام لائق صد تکریم قرائے اعظام نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علمبرداروں صحابہ کے غلاموں اہل بیت کے حبداروں آپ سب لوگ اور ہم یہاں اللہ کے گھر میں ایک عظیم الشان روحانی نورانی وجدانی ایمانی محفل میں شریک ہیں اور یہ اللہ کا کرم ہے اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق دی ہے پھر اپنی اور اپنے پاک پیغمبر کا ذکر خیر سننے کی بھی توفیق دی ہے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں رانا ذوالفقار صاحب کا رانا اصغر صاحب کا مسجد کی دیگر انتظامیہ کا اور اسی طرح محترم قاری محمد ناصر صاحب کا اور استاذ محترم حافظ محمد ناصر صاحب کا دیگر جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں اللہ رب العزت نے آپ کا اور ہمارا جو تعلق بنایا ہے یہ محض اللہ رسول کے نام کا تعلق ہے محض اللہ رسول کے نام کا تعلق اور بڑا مضبوط تعلق ہے اور یہ تعلق دنیا میں بھی نفع بخش ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نفع بخش ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا ایسے بندے اس دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جو دنیا میں محض اللہ کے نام پر ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے اللہ رب العزت
ہمارے ان تمام احباب کو جزائے خیر نصیب فرمائے جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ملک کے نامور نقیب مولانا قاری اعجاز الحق مدنی صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ خود عالم دین ہیں اور سارا دن علماء کرام کی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو، ہمارے بھائی قاری عبد المنان صاحب کو اور دیگر ہمارے جتنے احباب دن رات کوشش کاوش کر رہے ہیں سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تمام حضرات کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اس وقت آپ گویا کہ رمضان کی اوائل گھڑیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ میں اپنی تقریر کوئی لمبی اس لیے نہیں کروں گا کہ پہلا دن اور تراویح کا ٹائم تو پہلے دن سے ہی کوئی اچھا انداز کیا جائے، تو میں اپنی تقریر کو انشاءاللہ مختصر کروں گا تاکہ تراویح اپنے وقت پر ادا کی جا سکے۔ سامعین محترم، رب لم یزل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی کے سینے پہ بھیجا اور پیغمبر انقلاب بنا کے بھیجا۔ انقلاب میرے پیغمبر کے تابع تابع چلتا ہوا آیا۔ اندھیر نگری میں جب اندھیرے ہی اندھیرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا۔ آقا کے قدم رکھنے کے ساتھ ہی دنیا میں انقلاب آیا۔ میرے پاک پیغمبر کی رسالت کی خوشبو پھیلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی نے ڈیرے جمائے۔ پھر چشم فلک گواہ ہے، میرے پاک پیغمبر کی خوشبو کے صدقے، میرے پاک پیغمبر کے نور نبوت کے صدقے کائنات میں اجالے ہوئے۔ صداقت کی روشنی میرے پیغمبر کے دم سے، عدالت کی روشنی میرے پیغمبر کے دم سے، سخاوت کی روشنی میرے پیغمبر کے صدقے، شجاعت کی روشنی میرے پیغمبر کے صدقے، امانت کی روشنی آقا کے صدقے، شرافت کی روشنی آقا کے صدقے۔ اس کائنات کو کما حق ہو اگر دین، دیانت، شرافت، طہارت، پاکیزگی، پاک دامنی، حیا اور ایمان کا تعارف ہوا تو میں اس میں کوئی بات مبالغے کی نہیں کرتا۔ میرے پاک پیغمبر کے نبوت کا صدقہ ہے۔ یہ حضور ہی تو ہے جنہوں نے قدم رکھا تو ننگے جسموں کو کپڑے مل گئے۔ یہ حضور ہی تو ہے جنہوں نے قدم رکھا تو آوارہ نگاہوں کی آنکھوں میں حیا کا کاجل آ گیا۔ یہ حضور ہی تو ہے جنہوں نے قدم رکھا، دل جگمگا اٹھے، ذہن خوش مہکار اٹھے، کائنات میں روشنیاں پھیل گئی۔ پھر عرب کے وہ لوگ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا میرے پیغمبر کے دامن میں آئے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے۔ عرب کے وہ لوگ جنہیں لوگ بدو کہا کرتے تھے جب میرے پیغمبر کے دامن میں آئے تو روم جیسی سلطنت اپنے گھوڑوں کے سمو تلے رام کے گزر گئے۔ ایران جیسی سلطنت اپنے گھوڑوں کے سمو تلے روم کے گزر گئے۔ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک انہی دیہاتی لوگوں نے میرے پیغمبر کی نبوت کے صدقے پیغام توحید پہنچا کر دکھایا۔ پوری دنیا میں پہنچے حضور کے صحابہ، دل بدلے حضور کے صدقے، ذہن بدلے حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا حضور کے صدقے، کردار کی پاکیزگی ملی حضور کے صدقے، اٹھی نگاہیں جھکتی گئی حضور کے صدقے، دنیا کو رب کا تعارف ہوا حضور کے صدقے، کائنات نے سچ بولنا سیکھا حضور کے صدقے، مظلوموں کو انصاف ملا حضور کے صدقے، یتیموں کو سہارا ملا حضور کے صدقے، محکوموں کو عزت ملی حضور کے صدقے۔ میرے پاک پیغمبر کی نبوت نے ہی عزتیں بانٹی ہے۔ وہ ماں جس کے بعد اس کے بیٹے بطور وراثت ہم بستری کیا کرتے تھے، اسی ماں کے قدموں میں جنت رکھی گئی ہے حضور کے صدقے۔
آقا کی آمد سے پہلے ہوتا کچھ یوں تھا، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا اس کی اولاد اس کی وراثت کو تقسیم کرتی، جب سارا مال جائیداد تقسیم ہو جاتا اس کے بعد سارے بیٹے اپنی ماں کے پاس جاتے اور کہتے کہ تو بھی ہمیں وراثت سے ملی ہے، لہٰذا ہم تجھے بھی بطور وراثت تقسیم کریں گے۔ پھر آسماں کی آنکھ وہ شرمناک منظر دیکھتی جب سگے بیٹے اپنی سگی ماں کے ساتھ بطور وراثت منہ کالا کیا کرتے تھے۔ ارے ماؤں کو ماں سمجھا گیا، حضور کے صدقے بہنوں کے سروں پہ دوپٹے آئے، حضور کے صدقے زندہ دفن ہوتی بیٹیوں کو زندگی مل گئی، حضور کے صدقے ایک ایک گھونٹ پہ لڑنے والے 90 سال تک جنگ کرنے والے عین شہادت کے وقت اپنے حصے کا پانی دوسرے زخمی بھائی کو دینے لگے۔ حضور کے صدقے انتشار ختم ہوا، محبتیں عام ہوئی، حضور کے صدقے اتفاق کا درس ملا، حضور کے صدقے ایثار کا درس ملا، حضور کے صدقے ارے یہ بات تو میرے پیغمبر کے صدقے ہے کہ حبشہ کا غلام چلتا عرب کی دھرتی پہ ہے، اس کے جوتوں کی کھٹکا آسمانوں تک سنائی دیتا ہے حضور کے صدقے۔ یہ روشنیاں حضور کے دم سے، یہ خوشبوئیں حضور کے دم سے ہیں۔ آپ خوشبوؤں کا کھوج لگائیے، خوشبو کا کھوج لگاتے لگاتے جب خوشبو کے مرکز پہ پہنچو گے تو ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ آپ روشنیوں کا کھوج لگائیے، روشنیوں پہ چلتے چلتے جب مرکز تک پہنچے گے تو ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ ولایت روشنی ہے، صحابیت روشنی ہے، اہل بیت روشنی ہے، اجتہاد روشنی ہے، فقاہت روشنی ہے، تفسیر روشنی ہے، علم حدیث روشنی ہے۔ آپ ان روشنیوں کا کھوج لگاتے جائیے، کھوج لگاتے جائیے۔ ہر فقیہ کی سند پڑھیں گے تو مرکز ذات مصطفیٰ، حدیث کے راوی کی سند پڑھیں گے تو مرکز ذات مصطفیٰ، ولایت کے کسی بادشاہ کا قصہ پڑھیں گے تو مرکز ذات مصطفیٰ، صحابی کا عروج پڑھیں گے تو مرکز ذات مصطفیٰ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں صدیق صدیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں فاروق فاروق ہے، اس میں کوئی شک نہیں عثمان عثمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں علی علی ہے، اس میں کوئی شک نہیں حسن و حسین جنت کے سردار ہے۔ لیکن ان کی سرداریاں بھی میرے پیغمبر کے صدقے سے ہے، ان کا عروج بھی میرے پیغمبر کے صدقے سے ہے۔ صدیق کی صداقت کا مرکز حضور کی ذات، عمر کی عدالت کا مرکز حضور کی ذات، عثمان کی سخاوت کا مرکز حضور کی ذات، علی کی شجاعت کا مرکز حضور کی ذات، حسنین کی عزت کا مرکز حضور کی ذات، معاویہ کی سیاست کا مرکز بھی حضور کی ذات۔ آپ کھوج تو لگائیے، ولایت کی یہ جتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں ان کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے۔ فقاہت کی جتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں ان کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے۔ علم حدیث کے جتنے سرخیل ہیں ان کا مرکز بھی حضور کی ذات ہے۔ تو آپ خوشبوؤں کی ٹوہ لگائیں، جب آپ مرکز تک پہنچیں گے تو ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ آپ روشنیوں کی راہوں پہ چلیں، جب آپ مرکز تک پہنچیں گے تو ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ آپ بلندیوں کا کھوج لگائیے، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش اولا تک اگر کوئی پرواز کرتا نظر آئے گا حضور کی ذات ہوگی۔ آپ عظمتوں کا کھوج لگائیے، انک لعلی خلق عظیم، حضور کی ذات نظر آئے گی۔ آپ حسن کا کھوج لگائیے اور حسن یوسف بھی جہاں جا کے دم توڑتا نظر آئے ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ آپ کردار کی بات کریں، جہاں کردار ختم ہوں گے میرے پیغمبر کے نالین کی بلندیاں شروع ہوگی۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں عزتوں کی بات کر لیں، عظمتوں کی بات کر لیں، روشنیوں کی بات کر لیں، نورانیت کی بات کر لیں، روحانیت کی بات کر لیں، یہاں تک کہ آپ نبوت کا کھوج لگائیے، جب مرکز تک پہنچیں گے ذات مصطفیٰ نظر آئے گی۔ تمام نبیوں کی نبوت کا مرکز بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور آئے دل جگمگائے، حضور آئے ذہن سمرے، حضور آئے کائنات میں تبدیلیاں آئیں، پھر دنیا نے دیکھا چوروں نے چوریاں چھوڑ دی، چوکیدار بن گئے، راہزنوں نے راہزنی چھوڑ دی، راہبر بن گئے، شراب کے رسیا لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے، ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچے، بھاگنے والے لوٹ آئے، اجڑے ہوئے آباد ہوئے، دل بھی جگمگا اٹھے، ذہن بھی جگمگا اٹھے، ماحول بھی جگمگا اٹھے، پھر میرے پیغمبر کی نبوت کے صدقے کائنات میں انقلاب آ گیا۔ تو پھر کیوں نہ کہو در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود کا تحفہ بھیجتا ہے، 3 دن تک کرامن کاتبین اس کا گناہ نہیں لکھتے، اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا، اس کے بعد اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ اور مشکات شریف کی حدیث ہے، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، ہر دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان لٹکی رہ جاتی ہے، لا یصعد منہ شیء، اس دعا کا ایک حرف بھی آسمان کی طرف پرواز نہیں کرتا، حتی تصلی علی نبیک، جب تک تم اپنے پیغمبر پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ وہ دعا ہی نہیں جس میں حضور کی ذات پہ درود کا تحفہ نہ بھیجا جائے۔ تو سامعین محترم، یہ حضور ہی تو ہیں جن کی روشنیاں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، یہ حضور ہی تو ہیں جو سراپے روشنی ہیں، جو سراپے عزت ہیں، جو سراپے عظمت ہیں، جو سراپے بلندی ہیں، جو سراپے خوشبو ہیں۔ میرے پیغمبر کا اسم خوشبودار، میرے پیغمبر کا جسم خوشبودار، میرے پیغمبر کا چہرہ خوشبودار، میرے پیغمبر کی زلفیں خوشبودار، میرے پیغمبر کا سینہ خوشبودار، میرے پیغمبر کا پسینہ خوشبودار، میرے پیغمبر کا مدینہ بھی خوشبودار، حضور کا مدینہ بھی خوشبودار۔ بڑا خوبصورت جملہ مدینہ میں نے لکھا ہوا پڑھا، کہا گیا تھا یہ شہر رسول ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ شہر رسول ہے، سگریٹ نہ پیجئے حضور کو تکلیف ہوگی۔ آپ اس جملے کی لطافت تک نہیں پہنچ پائے۔ یہ شہر رسول ہے، سگریٹ نہ پیجئے حضور کو تکلیف ہوگی۔ مدینہ شریف میں ایک اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہوا تھا، اطر فمک بالصلاۃ علی النبی، حضور پہ درود پڑھو، منہ کو خوشبودار بناؤ۔ حضور پہ درود پڑھو، منہ کو خوشبودار بناؤ۔ اور مدینہ شریف کے لوگوں کے کیا کہنے، ہر گاڑی کے پیچھے دیکھو، ہر گھر کے اوپر دیکھو، ایک لفظ لکھا نظر آئے گا، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب۔ ارے یہ میرے پاک پیغمبر کے شہر کے باسی لوگ ہیں، دنیا لاکھ اور نظروں سے دیکھے، مجھے تو پیغمبر کے شہر کی خاک بھی سونا نظر آتی ہے، پیغمبر کے شہر کے ذرات بھی سونا نظر آتے ہیں۔ ارے جس پیغمبر کے شہر کے کبوتر آلہ ہو، جس پیغمبر کے شہر کی گلیاں آلہ ہو، میں اس پیغمبر کے شہر کے لوگوں کی توہین کیسے کر سکتا ہوں؟ اور گل سمجھ آ رہی ہے کہ کچھ خدا دا خوف کیتا کرو، کچھ گلا عقل نال بھی سمجھن دی ہوندی ہیں۔ جس شہر دا کبوتر اچھا، اور گل سمجھ آندی پئی ہے، جس شہر دا کبوتر اچھا، جس شہر دی گلیاں اچھی، جس شہر دی خاک بھی اچھی، جس شہر دے وچ
ریت دے ذرات بھی اچھے، جس شہر دی ہوا بھی اچھی، شہر دی ہر شے چنگی ہے، امام چنگا کوئی نہیں ہے۔ ہم حضور کے مصلی پہ کھڑے امام کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات تو نسبت کی ہے نا، یہ نسبت ہی تو ہے کہ مکہ کا ایک عام سا موچی جوتا تیار کرے اور وہ جوتا حضور کے قدموں میں آئے تو شریعت کہتی ہے خبردار، اب اسے جوتا نہیں کہنا، یہ نالین شریفین ہو چکا ہے، اب یہ نالین مبارک ہو چکا ہے۔ پھر اس کو اتنی عزت ملے کہ کعبہ نیچے نالین، چاند تارے بھی نیچے نالین، سدرۃ المنتہا بھی نیچے نالین، ساری بلندیاں نیچے رہ گئی۔ میرا پیغمبر بھی بلندیوں پہ، پیغمبر کے قدموں سے لگے ہوئے نالین بھی بلندیوں پہ۔ تاریخ دان سوچ رہا ہے مکہ کے ایک عام سے موچی کے بنائے ہوئے نالین زمین سے عرش بری تک کس طرح اڑ گئے؟ میں نے کہا اس لیے اڑ گئے کہ پیغمبر کے پیروں سے جڑ گئے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، نسبت کے فیض نے ہمیں اونچا بنا دیا۔ نسبت ہی تو ہے، یہ نسبت ہی تو ہے جو عزتوں کا سبب بنا کرتی ہے۔ نسبت کی وجہ سے ہم حضور کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے شہر کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کے مصلی پہ کھڑے امام کا بھی احترام کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوشبو بسی ہوئی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے مہک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ 40 وقت پڑھ کے نمازیں خرید لو، جنت بھی بک رہی ہے محمد کے شہر میں۔ جس سمت دیکھتا ہوں رحمت برس رہی ہے، بخشش کی کیا کمی ہے محمد کے شہر میں۔ کس کس کا تذکرہ کروں، کس کس کا نام لوں، ہر شے میں چاشنی ہے محمد کے شہر میں۔ دانش ہمارے دل میں تھی جتنی بھی آرزو، سب پوری ہو چکی ہے محمد کے شہر میں۔ تو سامعین محترم، اللہ کا شکر ہے ہم حضور کا بھی احترام کرتے ہیں، حضور کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ حضور کی نسبت صحابہ کو ملی تو صحابہ شان والے، حضور کی نسبت اہل بیت کو ملی تو اہل بیت بھی شان والے۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا۔ آپ زندگی میں کسی بھی ایک صحابی رسول کا بغض دل میں مت رکھنا۔ خدا کی قسم میں نے جو پڑھا اور سمجھا، ایک بھی صحابی رسول کا بغض اگر دل میں لے کے مرو گے ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ ایک بھی صحابی رسول کا بغض، کوئی ایک صحابی جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے فوراً بعد شہید ہو گیا، اس کا بغض بھی اگر دل میں ہوگا تو ایمان پہ موت چے جائے کہ کوئی صدیق اکبر کا بغض دل میں رکھے، کوئی حضرت عمر کا بغض دل میں رکھے۔ ارے ہم تو حضور کے غلام ہیں، حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، نہ حضور کی گستاخی کرتے ہیں نہ حضور کے غلاموں کی گستاخی کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور اللہ کا فضل ہے حضور کے یاروں کی بات کرتے ہیں، ہم ساروں کی بات کرتے ہیں، کوئی تفریق نہیں کرتے۔ ہم حضور کے یاروں کی بات کرتے ہیں اور ساروں کی بات کرتے ہیں۔ جو حضور سے جڑ گیا وہی بلندیوں پہ اڑ گیا۔ تو صحابہ کرام ہمارے ایمان کا مرکز ہے، ہمارے ایمان کا، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، اور اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا مرکز ہے، آل رسول ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ کوئی لاکھ کچھ کہتا پھرے، اللہ کی قسم میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور سے پیار نہ کر لوں، حضور کے صحابہ سے پیار نہ کر لوں، حضور کے اہل بیت سے پیار نہ کر لوں۔ اور میں کئی بار کہا کرتا ہوں اللہ مجھے ایمان پہ موت نہ دے اگر اس دل میں آل رسول کے بارے میں رتی برابر بھی بغض ہو تو، رب جنت کی خوشبو تک نہ سگائے اگر اس دل میں آل رسول کے بارے میں کوئی غلط عقیدہ ہو تو۔
یہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ منہ پہ اور ہو دل کے اندر اور ہو، ہمارے عقائد میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیروں میں عبادت نہیں کرتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہے، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی، آقا کے لبوں کی وہ بات علی ہے، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسے، جو حضور کے سینے سے لگے، جو آقا کی گود میں کھیلے، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور منبر چھوڑ دے استقبال کریں، جنہیں حضور چومے فشمہو پھر سونگے، اور جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہمارے عقیدہ بڑا اجلا اجلا ہے، بات صاف ہے، یزید سے پیار نہیں، یزید سے پیار نہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ کا انکار بھی نہیں۔ کوئی یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کی طرف انگلی بڑھائے گا، انگلی توڑ دی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انگلی توڑ دی جائے گی۔ اللہ کے فضل سے ہماری قربانیوں کے صدقے پاکستان میں اب قانون بن چکا ہے، کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ صحابہ کرام پہ تبرہ کر سکے۔ اب کوئی اگر تبرہ کرے گا تو انشاءاللہ قانون کے ذریعے اس کا ہم تعاقب کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو سامعین محترم، کوئی یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرے، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک اپنی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ کل قیامت والے دن قبر سے اٹھیں گے، ان کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں ایک چوراہے پہ بیٹھ جاؤں، وہاں سے امیر معاویہ کا لشکر گزرے، اس لشکر کے جو دھول اڑتی ہے وہ دھول میرے جسم پہ پڑ جائے، میں سمجھوں گا اللہ نے میری بخشش کر دی ہے۔ یزید اندھیرا ہے، حسین روشنی ہے۔ اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم روشنیوں کے مسافر ہیں، اندھیروں کے مسافر نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے حسینی ہیں، اور حسین انصاف کی جد و جہد کر رہا تھا، ہم انصاف کی جد و جہد کر رہے ہیں۔ حسین حق کے لیے لڑ رہا تھا، ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حسین حق پر قربان ہوا تھا، ہم حق پہ قربان ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، ڈٹ جاؤ تو اب حسین کے انکار کی طرح۔ وقت چونکہ نہیں ہے، میرا آج بولنے کو بہت دل تھا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پہ بولتے رہیں گے، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی الیکشن کے حوالے سے بھی ہم کوئی پالیسی ترتیب دے رہے ہیں، جو بھی ترتیب دیں گے انشاءاللہ پھر گاؤں گاؤں کریا کریا ہم جب نکلیں گے تو انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو چھا جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جز اللہ عنا محمد اما ہوا اہلو۔ اے اللہ تیرے بندے اتنی دیر تیرے گھر میں بیٹھے رہ گئے، ہم سب کو دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلت سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے رب کائنات تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے زندگی میں ایک بار پھر ماہ مقدس ماہ رمضان نصیب فرما دیا۔ اے اللہ اس رمضان کی ہمیں پوری پوری قدر دانی کی توفیق نصیب فرما، پورا پورا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس ماہ رمضان میں اے اللہ ہمیں اس کی پوری پوری عزت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تراویح کے ذریعے الہ العالمین سجدوں کے ذریعے ہر لحاظ سے اے اللہ ہم تیرے سے صلح کرنے چاہتے ہیں، اے اللہ ہمارے لیے صلح کے اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، کلمہ گو ہیں، اے اللہ ہم سے صلح فرما لے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اس مسجد کو قیامت کی صبح تک تمام مساجد اور مدارس کو آباد فرما۔ الہ العالمین مساجد مدارس کی تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے حلال طیب پاکیزہ راستوں سے وسیع راستوں سے پوری فرما۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، محکوموں کی مدد فرما، اجڑتے ہوئے شام کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غوطہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ نہت فلسطینیوں کی مدد فرما۔ ہم کمزور ہیں، میرا مالک نہ طاقت ہے نہ حکومت ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ ہمارے پاس مال نہیں، اسباب نہیں جس کے ذریعے جا کے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں۔ اے اللہ تو نے ابابیلوں کے کنکر کو بھی تو بم بنا کے ہاتھیوں پہ برسا دیا، یہ غلیل برساتے نہت فلسطینی، اے اللہ ان کی بھی آسمانوں سے مدد فرما، اللہ ان کی بھی مدد فرما۔ اے اللہ جو ظالم لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ ان پر آسمانوں سے آفات نازل فرما، بلیات نازل فرما۔ اللہ رب العزت ان کی سوچیں منتشر فرما۔ اللہ اے اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے الیکشن میں اہل حق کو نمایاں کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مدد کے معاملے فرما۔ لوگوں کے دل تیری انگلیوں کے پوروں میں ہیں، اللہ لوگوں کے دل ہماری طرف متوجہ فرما۔ الہ العالمین رحم و کرم کے فیصلے فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمد اما ہوا اہلو۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔